ألا لله الدين الخالص. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ عزیزان گرامی، میں نے پچھلی دفعہ آپ سے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو ایک پریکٹس کروائی، اس دنیا میں جینے کی پریکٹس۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو جو کام زمین پر جا کر کرنا ہے اور جس طرح سے رہنا ہے وہ پہلے یہاں پر سیکھ لے، ہر چیز کھائے پیے اپنی موج کرے، لیکن اسے ایک چیز کہنی کہ یہ نہیں کھانی، یعنی اسے پریکٹس کروائی منع کے کام کی اور کرنے کے کام، کہ کہاں تم پائے جاؤ کہاں تم نہ پائے جاؤ، اس چیز کی پریکٹس اللہ تعالیٰ نے ان کو کروائی۔ وہاں پر پریکٹس کرتے ہوئے آدم علیہ السلام نے ایک وہی کام کیا جو کہ ایک صاحب اختیار آدمی کر لیتا ہے۔ ان کو ترغیب اور ان کی توجہ اور ان کی رغبت دلا کے شیطان نے ان کو اس درخت کے کھلا دیا، ان کو وہ کھا لیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، اگر تم جاؤ گے تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، یعنی تو یہ پھر عدل نہیں ہوگا، جو تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق تم کام نہیں کوئی کرو گے۔ تو لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے باقی احکام بھی مانتے رہے، لیکن یہاں پر پھر یہ صورتحال ہو گئی کہ پھر انہوں نے وہ حکم توڑ دیا اور ظالموں میں شمار ہو گئے۔ ظلم کے بارے میں مولانا لکھتے ہیں ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ ظلم دراصل اس حق تلفی کو کہتے ہیں، ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت تین بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اولاً خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، پہلا حق جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مارتا ہے۔ ثانیاً تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، اس کے اعضائے جسمانی، اس کے قوائے نفس، اس کے ہم معاشرت انسان اور وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک کی مرضی کے مطابق پر اپنے اختیارات استعمال کرے، مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے اس پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا۔ یعنی وہ اور لوگ، پیسہ تھا کسی کا مار لیا، کھا لیا پیسہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جتنا پیسہ وہ کھا رہا ہے، اس انسان کے اپنے جسم کے اعضاء کا تقاضا تھا کہ وہ حلال چیز کھائے، لیکن وہ کرتا کیا ہے کہ ان چیزوں کو حلال کی بجائے حرام فراہم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جس قوت کے ذریعے سے اس نے حرام، مثلا اپنے ہاتھ سے، اپنے ذہن سے اس نے وہ تمام صلاحیتیں اس پر صرف کی، تو پھر گویا اس نے اپنے نفس کی قوتوں سے کے ذریعے سے بھی اور اپنے اعضائے جسمانی کے ذریعے سے بھی اس نے وہ حرام کام کیا، ان کا بھی حق مارا، پہلا اللہ کا مارا، پھر اپنے جسم کا مارا، پھر اپنی صلاحیتوں کا یعنی روح کا حق مارا، اس کے بعد جو انسان ساتھ تھا اس کا پیسہ کھا لیا، اس کا بھی مارا، اور پھر اس کے بعد ان فرشتوں کا حق مارا جو فرشتے اس کو نیکی کی راہ پر گامزن کر رہے تھے، ان کا بھی حق مارا، جو انتظار میں تھے کہ یہ حلال طریقے سے کھائے تو پھر ہم اس کا ساتھ دیں، اس کے لیے دعائیں کریں مغفرت کی، لیکن اس نے اس کا بھی حق مارا، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں ان کا بھی حق مارا، ٹھیک ہے۔ یعنی حق پر حق۔ اس لیے انسان کی سزا صرف ایک جگہ پہ ختم نہیں ہوتی کہ اس نے ایک انسان کی وراثت مار لی
پیسہ کھا لیا, رشوت دے دی, جھوٹ بولا, کفر کیا, جو کام بھی اس نے کیے وہ ایک کا حق نہیں ہوتا, بے شمار لوگوں کا. رات بھی ایک صاحب کا فون تھا, وہ مجھے کہتے تھے وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آج کل جاوید غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سود یہ ہوتا ہے فلاں چیز. یہ مجھے باتیں اس لیے درمیان میں یاد آ جاتی کہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان کو مسائل, میں نے کہا کہ اس آدمی کا کوئی اور کوئی کام نہیں ہے, یہ سب چیزیں جائز کرتا رہتا ہے, اسے پوچھے معاشرے میں پہلے سود نہیں لے دے رہے, اگر یہ جائز بھی قرار دے گا لوگ تو کہتے پہلے ہی ہم لے دے رہے ہیں, تو تمہیں اس میں کیا بات تو روکنے کی. کہ انسان جب سود لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, پہلے تو اپنے رب کا حکم اس کو توڑتا ہے, سب سے پہلے تو اللہ کا حق مارتا ہے, اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ سود لینے کے بعد اس سود کا استعمال کرتا ہے, یعنی جو اللہ نے حرام کیا وہ کھا رہا ہے حرام چیز, تو اللہ نے سنا پھر اس کے کھانے سے اس کی اپنی روح بے چین, وہ روح کو اذیت دے رہا ہے اپنی کو خود ہی. آپ دیکھتے ہیں نا یہ سود کھانے والے لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, ان کو 24 گھنٹے یہی فکر رہتی ہے کہ اس طرف سے سود ابھی تک واپس نہیں آیا, مہینہ گزر گیا, 30 تاریخ آپ 4 تاریخ چل رہی ہے, 30 گزر گئی ہے, ابھی تک آیا نہیں. پھر بندے چڑھاتے ہیں, جائیدادیں کرکیاں ہوتی ہیں, ضبط ہوتی ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے, تو اس کی روح کا حق بھی مارتا ہے. اس کے بعد فرمایا اس کے ہم معاشرت انسان ان کا بھی حق مارتا ہے کہ ان پر ظلم کرتا ہے, پھر ٹھیک ہے نا, ان کا خون نچوڑنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی سود سے ایک نہیں, یعنی کل انسانیت کا حق مارتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن شریف میں آپ زنا آدمی کرتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ فَاذْنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ سود لینے والے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. ایسی بات نہیں اللہ نے کسی کے زانی تیار ہو جائیں, شرابی تیار ہو جائیں, نہیں, اللہ نے کہا سود لینے والے نا ان کے ساتھ میری کھلی جنگ ہے, یہ تیار ہو جائیں. اور پیغمبر کو کہا کہ ان کی طبیعت سیٹ کر دو, جہاد کے ذریعے سے ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ سود معمولی چیز نہیں. کیوں؟ انسانیت جب معاشرت جو ہے, انسان جب اپنی معیشت کے ذریعے سے قبضے میں کسی کی آ جاتا ہے تو وہ پھر اسی کے ذریعے سے 1000 طرح کی غلامیاں کرتا ہے. تو سود ایک غلامی ہے. غلامی اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے کرو, صرف ایک مجھ سے کرو. آپ کی آنکھ کا حق ہے کہ وہ نیکی کی چیز دیکھے, لیکن آپ فیس بک پہ بیٹھے ہیں بری چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں بری چیزیں دیکھ رہے ہیں, کمپیوٹر لگایا بری چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیبل لگائی بری چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ کے کان کا حق ہے کہ اذان سنی جائے, اس کے ذریعے سے آپ فون پہ پیکج کیا ہوا ہے, گھنٹوں باتیں کرتے جا رہے ہیں, اس کان کا حق مار رہے ہیں. آپ کے دل کا حق یہ ہے کہ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہو, لیکن اس میں کوئی اور بس رہا ہے, یا عہدہ ہے, یا دنیا ہے, یا عورت ہے, یا آپ کا مال ہے, یا کرسی ہے, جس سے آپ زیادہ بڑھ کر پیار کریں, وہ اس کے آپ کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. تو آدمی اپنے جسم کا حق, اپنی آنکھ کا حق, اپنے کان کا حق, آپ کی زبان ہے, آپ اس سے ذکر الہی کرتے ہیں, لیکن اسی زبان کے ساتھ لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, لوگوں کا گھر برباد کرتے ہیں, ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے آدمی کے گھر میں یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں طلاق دے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں روزانہ گھروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ فتنے ہی فتنے, حق پہ حق آدمی مارتا جاتا ہے لوگوں. اس کے بارے میں پھر کہا, اور وہ فرشتے پھر تنگ ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں پہ متعین ہیں. اچھا, یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ فرشتے بھی ہوتے ہیں. فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتے بدلتے ہیں. فجر والے سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب تم آئے تو اس وقت میرا بندہ کیا کر رہا تھا, بتا دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو اٹھا ہی نہیں, رات ساری فلمیں دیکھتا رہا, کیبل چلا کے موجیں کرتا رہا, شادی سے بڑا لیٹ آیا, اس شادی میں مہندی تھی, مائیوں تھی, ولیمہ تھا. یہ شادیاں فتنہ ہے نا, برتھ ڈے پارٹی تھی, دوستوں کے اندر گپ شپ ہوتی رہی, وہ تو اٹھا ہی نہیں, وہ تو غفلت کی نیند سو رہا تھا. اللہ نے کہا لکھ لو اس کو غفلت والوں میں, اس کو. اور غفلت والے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, ایک فرشتہ آتا ہے, وہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے, بہت وزنی پتھر, جس سے اس کی کھوپڑی جو ہے نا وہ کچھ نہیں جاتی. وہ پتھر پھر لڑک کے نا زمین پہ چلا جاتا ہے. وہ پھر پتھر لے کے آتا ہے, جب اتنی دیر میں لاتا ہے اتنی دیر میں یہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ پریکٹس چلتی رہتی ہے ہمہ وقت. اور میں یہ کون ہے کہ یہ وہ ہیں جو نماز میں غفلت کرتے تھے, چھوڑتے نہیں, غفلت کرتے تھے. غفلت چھوڑنا تو بہت بات کی بات ہے, وہ تو پھر اس کا پتہ نہیں کیا بننا ہے.
اس کا تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جب دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو فرشتے ان نے پوچھیں گے کہ تم کس پاداش میں دوزخ میں ہو، تو وہ کہے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مصلی نہیں تھے. مصلی کہتے ہیں عربی زبان میں نماز پڑھنے والے کو، صلاۃ سے نکل، ہم نماز نہیں پڑھا، وہ جہنم میں ڈٹ جائیں گے. ان کی سزا وہاں غفلت والوں کی. تو وہ وہاں پر فرشتے، اسی طرح عصر کے وقت فرشتے بدلتے ہیں. تب بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جب تم آئے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا. وہ بتاتے ہیں جی اس وقت دکان کھلی تھی، روز پہ تھی، ہیں گاہک آ رہے تھے، شام کا حساب کتاب ہو رہا تھا، سمیٹا سمیٹی ہو رہی تھی، بھگتان ہو رہے تھے، ان کی ریکوریاں ان کی ریکوریاں، دینے لینے والے جابز والے جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کے جا رہے تھے. باس کو راضی کرنا تھا، ساتھ سلوٹ ساتھ سلام کرتے ہوئے نکلنا تھا. شادی پہ انہوں نے جانا تھا، اس لیے انہوں نے نماز کوئی نہیں پڑھی. اس لیے عصر کے ٹائم اور اس کے بعد فجر کے وقت میں. اسی طرح ایک فرشتہ جو ہے نا، وہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتے تو وہ بھی آپ کو صبح تک آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور وہ رات کو صبح جاتے وقت آپ کو اٹھا کے جاتا ہے کہ بھائی نماز کا آنکھ کھلتی ہے آپ کی کہ نماز کا وقت ہو گیا. آپ کا آنکھ کے کھلنے کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو اٹھا دیا ہے، اس نے آپ کے کان میں آہستہ سے کہہ دیا ہے کہ آپ اٹھ جائیں. لیکن اگر وہ نہیں اٹھتا تو وہ اس کو غفلت میں، یعنی اس کے بھی یہ ہے کہ وہ صبح تک حفاظت کرے گا اور صبح جو اس کی فجر اس کو اٹھا کے جائے. تو فرشتوں کا بھی حق مارتا ہے. وہ بیچارے بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس آدمی کس پہ لگا دیا، نہ اس کو خدا کی بندگی کا کوئی خیال، نہ ربوبیت کا کوئی خیال، نہ خدا کی خالقیت کا کوئی خیال، کہ نہ اس کو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، میں اس کی بندگی کرنے اٹھ کے تو اس کو کوئی خیال نہیں. تو مولانا فرماتے اتنے اختیارات پر یہ کرتا ہے. ثالثاً خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا حق یہ ہے کہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جو اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے. انہی وجوہ سے قرآن میں جگہ جگہ ظلم، گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی. یعنی ٹرمینالوجی جو ہے قرآن میں گناہ گار کے لیے ظالم کی اللہ نے بیان کی. اللہ نے کہا کہ اس کو میں کیا کہوں، یہ تو ظلم ہی کرتا جا رہا ہے، اور کہا کہ تو ظالموں میں سے نہ ہونا. تو یہ ظالم یہی ہے، گناہ کے کام ہے ہی ظلم. کوئی گناہ ہو جائے وہ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ معمولی ہے، لیکن اس پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حق مر رہے ہوتے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم حقوق العباد اللہ تعالیٰ کے ادا کریں، بندوں کے اللہ کے نہیں ادا کریں، یہ سب غلط ہے. جو اللہ کا حق نہیں دے رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کیا سزائیں ہیں، یہ بھی اللہ کا حق ہے. تو پھر اللہ معاف کر دے کہ نہیں بندوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا رہا ہے، اس کی معاف کر دے. نہیں، بندوں کا حق بھی اللہ کا ہی حق ہے. اللہ نے تو اسے کہا کہ بندوں کے ہی حقوق ہیں، تو وہ بھی حقوق اللہ ہی ہیں. صرف یہ ہم ایک سمجھانے کے لیے اس طرح دو کیٹیگریز آپ کی کر دیتے ہیں، ادروائز وہ بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد سیم ایک سی چیزیں ہیں دونوں. تو ہمیں یہ کرنا. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر کر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیسی ایک عجیب بات ہے. تو یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان. بلکہ یہ اس میں بڑا ایک جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا آخر کار فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، آخر کار شیطان بڑا سوچتا سمجھتا رہا کروں کیا کس گناہ کی ترغیب دوں. انہوں نے کہا اس گناہ کی ترغیب دو جس گناہ کے کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہاں پہ بھی آدمی کو وہ کبھی آپ کو کہتا ہے یہ روٹی کھا لو، پانی پی لو. یہ شیطان کے کہنے پہ آپ روٹی پانی نہیں کھاتے، نہ اس کے کہنے پہ آپ کپڑے پہن. جو چیز منع کی گئی نا وہی وہ آپ کو کہے گا یہ کرو یہ کھاؤ. ساری دنیا میں خنزیر کو منع کیا گیا ہے، اور کوئی ہمارے یہاں کوئی نیا نہیں منع کیا، تو رات کے اندر بھی منع ہے. ٹھیک ہے، الہامی شریعتیں جتنی بھی ہیں مذہب آپ دنیا میں اس میں منع ہی ہے، حرام کوئی نہیں کیا. یہ تو خود ہی عیسائیوں نے اپنی مرضی سے حلال کر لیا ہے، ورنہ یہودی بھی نہیں کھاتے. ان کے ہاں سینٹ پال تھے ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ یہودی تھا، انہوں نے ان کو بیوقوف بنایا، سارا دین اس نے بدلا ان کا، ورنہ ان کی شریعت وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. تو ان کو اس نے بیوقوف بنایا. اصل میں یہ حرام ہی ہے. اب دیکھ لے انسان سارے کام چھوڑ کر ان کو کھاتا ہے. ہاں جی،
اور سارے آپ دیکھ لیں، مطلب عیاشی پہ جب آتے ہیں نا، جتنے دولت مند یا حکمران یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ دولت مندوں کی بھی کیا بات کہنی، یا تو غریب بھی شرابیں پیتے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی معاف کر دے. جو یعنی غریبوں کے حالات چل رہے ہیں نا، یعنی کھانے کو ان کے گھروں میں نہیں ہوتا، لیکن شادیوں پر یہ سارا کچھ جو کچھ کرتے ہیں وہ حرام ہی ہوتا ہے ان کا سارا. تو وہ حرام کھا رہے ہیں، تو وہ حرام شادی پہ بھی شراب لا کر پیتے ہیں. یعنی شادی میں آپ پیپسی کی بوتل لائیں، لوگوں کو جوس پلائیں، یعنی ان کو اناروں کا جوس لا کر پلائیں، موسمی کا جوس، یہ وہ نہیں لانا. شراب حرام جو ہے نا، مہنگی ترین چیز جس کو اللہ نے منع کی ہے وہ لا کے پلا نہیں. یہ ہمارے یہاں کا ہے. تو یہ اللہ نے پریکٹس کرائی تھی انسانوں کو کہ تم یہاں پہ رہو جنت کے اندر، اور یہ سب جو منع کیے وہ نہ کھانا. وہ ایک ہی، ساری جنت میں ایک درخت تھا، ساری جنت میں. وہی اس نے جا کے آدم علیہ السلام کو بھڑکایا کہ تمہیں کیا پتا، تم یہ تو اتنا مزے کی چیز ہے، کھاتے ہی تم بھی فرشتے ہی بن جاؤ گے. وہ سمجھ ہی نہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، اگر اللہ کو اتنا ہی مطلوب تھا مجھے بہت زیادہ میں اچھا بن جاتا تو اللہ مجھے ضرور کھلاتے. یہ تو اس وقت جب انسان گناہ کرتا ہے تو عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، تو عقل پہ ان کو جو ہے نا اس وقت غالب آ گیا وہ. تو اس نے اللہ نے کہا آخر کار یعنی بہت محنت کی. آخر کار کا ترجمہ مولانا فاق اس لیے کیا، محنت بڑی کی اس نے بھی ان کو کسی طریقے سے اس طرف لے کر آنا ہے. تو آخر کار اس نے ان دونوں کو درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا. اللہ نے کہا تھا وہ ہمارا ہی اور ہماری ہی بندگی کرتا تھا، لیکن ہمارے ہی حکم سے اس نے ہٹا دیا. کیونکہ وہ دشمن صرف یہی نہیں کہ وہ انسانوں کا ہے، وہ دشمن اللہ کا بھی ہے. جتنا اللہ کا اور وہ ایک سا دشمن ہے. تو آپ مثلا 4 بھائی ہیں، تو 4 بھائی گھر میں رہ رہے ہیں. کوئی باہر سے آدمی جب دشمنی لے گا نا، تو ان میں سے پہلے ایک بھائی کو ضرور اپنے ساتھ ملائے گا، ان میں پھوٹ ڈالے گا، اختلاف پیدا کرے گا ان کے اندر آپس میں. ایک کو ضرور اپنے ساتھ ملاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گھر ٹوٹتا ہے. ایسے نہیں ٹوٹتا. یہاں پہ ایک بہت بڑے اسٹیٹ بلڈر تھے، تو ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ اتنی یہ آپ کے جو مربع ہوتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، آپ کیسے لوگوں کی ان کو ماتا کرتے ہیں، نیو گارڈن ٹاؤن، فلانا ٹاؤن، یہ ٹاؤن، وہ ٹاؤن بتانے پر. انہوں نے کہا پہلے ہم اس کے گھر کے اندر سب سے کمزور بھائی کو دیکھتے ہیں، ان کا کون سا بھائی کمزور ہے، اس کے ساتھ دوستی بناتے ہیں. پھر وہ اچھی دوستی اس کے ساتھ بن جاتی ہے. پھر ہم اسے کہتے ہیں یار یہ حصہ بیچو، کیا تم اپنا کوئی ہیں، یہ کس لیے مربع زمینیں ہیں تم لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، یہ پہلے تو ویسے ہی ٹھیکیدار کچھ نہیں دیتے لیتے، وہ یہاں پر بننا چاہیے. یہاں پہ تم سب سے پہلے اگر تم اپنا حصہ بیچ دو گے نا، تم اسے پلاٹ کاٹے وہ بیچیں. وہ پھر ہرس میں آتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پلاٹ تو میں نے فلانے ٹاؤن کے سارے بکوا دیے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، یہ تو لگتا بھی شہر کو ہی ہے، یہ تو اندر ہی آ گیا سارا ہے. اور گیس تو جیسے پڑ دی تو منٹ 2 لگنے. وہ کہتے ہیں ہم سے ایک بھائی کو پکڑتے ہیں، دیکھو جی میں واردات سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کیسے واردات ڈالتے ذرا ہمیں بتا دو، چلو پتہ چل جائے. وہ کہتے پھر اس میں ہم کرتے ہیں. ایسے خواب دکھاتے. پھر وہ ایک جائیداد بیچتا ہے، وہ اختلاف ہو جاتا ہے گھر کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں مشترکہ پراپرٹی بیچیں گے. وہ کہتے نہیں میں نے یہ بیچنی ہے. آپ کو کیا پتا میں ترقی کی راہوں پر ہوں. آپ جیلسی فیل کرتے بھائی کو، آگ حسد وہ بھڑکا دیتے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے، وہ ساری جائیداد بکنی بکانی شروع ہو جاتی لڑائیوں. پھر ایک بیچتا، پھر تو سمجھو سب کی بک گئی. یہی اس نے کیا، اس نے کیا. اللہ تعالیٰ کو بھی تو میں نے نیچا دکھانا ہے، وہ میرا سارا کچھ جانتا ہے. اللہ میاں اور یہ دونوں انسان آپس میں بڑے دوست ہیں، بڑے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو میں زیر کر نہیں سکتا، تو یار کو زیر کیا جائے جس سے دوسرا یار بھی ندامت محسوس کرے. اس یار کو پکڑے تاکہ یہ یار قابو میں آئے. تو اس کو کیوں بھائی لے لیا نا میں نے بدلا. تو اس نے اللہ کے سامنے نہ گیا، اس نے بھی جا کے جو کمزور تھا اس میں سے نا، اس آدم علیہ السلام کو پکڑ لیا. وہ ہو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ دیکھ تو رہا تھا، علم والا ہے، لیکن اللہ نے مداخلت نہیں کی. اللہ پاک نے کہا بھی دیکھنا یہ کیا کرتے ہیں آپس میں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو جو اللہ کی پیروی سے ہٹا دیا اور وہ احکامات سے، تو انہوں نے کھا لیا درخت کا وہ گانا. اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا مما کانا فیہ،
اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. یہ جملہ جو ہے نا مجھے یہ پڑھ کر بعض اوقات احساس ہوتا ہے, یہ اللہ کے پیار کا جملہ ہے. لوگ مفسرین گزر جاتے ہیں, میں ذرا اس کی تفسیر تھوڑی سی پھر خود پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مما کان فیہ, اللہ نے کہا انہوں نے اس حالت سے اس کو نکال کر چھوڑا جس حالت میں وہ تھے. کیا؟ وہ اللہ سے محبت کی حالت میں تھے اس وقت, تو انہوں نے اس سے اللہ کی محبت چھین لی ہے, اور وہ اللہ کی اطاعت کی حالت میں تھے, انہوں نے اس سے اللہ کی اطاعت چھین لی. اللہ کا اور ان کا آپس میں بڑا پیارا تعلق تھا. انسان کے ساتھ اللہ نے بڑی محبت کی ہے, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اور اسٹل کر رہا ہے. یہ بات نہ میں آپ سمجھے کہ اللہ کو بندے سے پیار نہیں ہے. یہ اتنی بڑی کائنات, خود ایک دانہ نہیں کھاتا اللہ میاں, اور آپ کے لیے کیا کیا نعمت نہیں بناتی. خود پانی کا ایک قطرہ نہیں پیتا, احتیاج نہیں ہے اس کو, لیکن سمندر اور دریاؤں کے دریا آپ کے لیے بھر دیے ہیں. اور خود گوشت کا ایک نوالا تک نہیں چکھتا, لیکن آپ کے لیے طرح طرح کے گوشت. اور یہ کیا, خود کبھی پھل کی ایک ذرہ سی شے نہیں چکھی, نہ احتیاج ہے اس کو اس کی, لیکن آپ کے لیے پھلوں کے ڈھیر. آپ کو اپنے علم میں سے ایک سب سے قیمتی چیز جس کا نام عقل ہے, اللہ کا یہ علم کا ایک ننھا سا آپ سمجھے ذرہ ہے جو ہمارے دماغوں میں وہ رکھ دیتا ہے, جس کے ذریعے سے ہم اپنے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں, اور اپنے طرح طرح کے کپڑے, گرمی آ جائے تو کون سے کپڑے, سردی آ جائے تو کون سے کپڑے, سونے کو کون کون سے بستر, اوپر کمبل, یہ رضائیاں, کھیس کاٹن کے, فلاں چیز, طرح طرح کا دماغ دے دیا کہ اور اپنی ایجادات کرتے چلے جاؤ. سفر کرنے پہ ہوائی جہاز, گاڑیاں, مرسڈیز, یہ وہ بڑھاتا ہی جاتا ہے. اللہ کو اتنا پیار ہے انسان سے, اتنا شدید پیار کرتا ہے انسان کے ساتھ, تو غصہ بھی اتنا ہی آتا ہے. آپ دیکھ لیں, جس کا محبوب بے وفائی کر جائے نا, وہ کیا پھر ہوتا ہے, اس کا ذہن ہوتا ہے, وہ دیکھتے نا, وہ کسی اور جگہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے کہ اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا, گولی سے مار دیا, کیونکہ بے وفائی کا رنج ہوتا ہے نا, دماغ میں اترا ہوتا ہے کہ اتنا کیا میں نے, یہ کیا میں نے. یہ باپ جب غصے میں آتے تو باپ اور ماں کی نافرمانی کی کیوں سزا جہنم؟ وہ اس لیے جہنم ہے کہ وہ باپ کہتا ہے تم تو ہل نہیں سکتے تھے, جب تم پیدا ہوئے تم ہل نہیں سکتے تھے, تم تو جانور کا بچہ تو پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے پھرنے لگ جاتا ہے نا, تم تو پھر بھی نہیں سکتے تھے اٹھ کے کئی سال اوپر ہی. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس وقت اپنے ہی پیشاب میں لیٹا ہوا ہوں, یا اپنے ہی پخانے میں لیٹا ہوا ہوں. ہم تھے جو تم کو نہلاتے تھے, دلاتے تھے. ماں اپنے جسم سے خون نچوڑ کے اس کو پیوریفائی کروا کے دودھ پلاتی تھی تم کو. پورے جسم کی غذا کا جو پیوریفیکیشن ہوتے جو شے بنتی وہ خون ہوتا ہے. خون سے پھر جو شے نکل کے ماں بچے کو پلاتی ہے, اس کو پیوریفائی ہوتے اس کے اندر جو نکلے وہ شیر ہوتا ہے ماں کا, جو بچے کو پلاتی ہے. تو وہ اس کے بارے میں کہا کہ پھر بے وفائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. پھر وہ اسی طرح غضب جو اللہ کا جب آتا ہے نا, وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ کوئی چیز تو بتاؤ, یہ زمین سے لے کر آسمان تک کون سی چیز تمہارے لیے میں نے نہیں بنائی. تم رات کو سوتے ہو تو ننھے ننھے ستارے بنا دیے ہیں, وہ ستارے نہیں ہیں, دیکھنے میں تم کو لگتے ہیں ستارے ننھے ننھے, وہ تو زمین سے کتنے گنا بڑے ہیں. دیکھنے میں یہ چاند چھوٹا سا نہیں ہے, بہت بڑا ہے, لیکن تمہیں رات کی لائٹ میں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی چاہیے, اس لیے وہ دے دی ہم نے تمہیں. اور دن کو تمہیں سورج چاہیے, ہم تمہیں وہ دیتے ہیں. اس میں تم نے کام کرنے, باریک بینی چھوٹے چھوٹے کام کرنے سورج کی روشنی میں کرو, تاکہ تمہیں نظر آئے, تمہاری آنکھ کو زیادہ زور نہ لگانا پڑے. یعنی اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مما کان فی, یہ آج کی بات مجھ سے آپ سمجھ کر جائیں کہ اللہ نے کہا وہ اس حالت سے نکلوا کر چھوڑے جس میں وہ تھے, امن کی حالت میں تھے, محبت کی حالت میں تھے, عشق کی حالت میں تھے, پیار کی حالت میں تھے. محب اور محبوب کا معاملہ تھا, عاشق و مشوق کا معاملہ تھا, انسان کے ساتھ پیار کا, بندگی کا, ربوبیت کا ہے. انسان بندہ تھا اپنے رب کا, خالقیت کا رابطہ تھا اس کا میرے ساتھ, ابدیت کا انسان کا مجھ سے راستہ, میں اس پہ مہربان تھا, میں اس سے پیار کرتا تھا,
یہ عشق و محبت کی داستان تھی. بندے کو پیار کیا, اپنے ہاتھ سے بنایا, اس کے اندر اپنی روح پھونکی. اللہ تعالیٰ نے کہا مما کان فیہ, وہ اس شیطان کو نا, جس کا نام ہی شیطان ہے ابلیس, اس کو بھائی نہیں, اس کو برداشت نہیں ہو سکا کہ آپس میں یہ اتنا پیار کرتے ہیں. وہ جو جنت دینی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ بھی پیار کی ایک تحفہ ہونا ہے. جب یہ یہاں سے وعدے وفا کر کے جائے گا نا, جب یہاں سے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا, تو وعدے وفا کیے ہوں گے. شہید سے کیوں ہے اللہ کو اتنا پیار؟ اس کی وجہ کہ وہ شہید محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, اس کو نظر ہی کوئی نہیں آتا اللہ کے علاوہ. کیوں؟ وہ اپنی میدان جنگ میں سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے. آدمی چھری لگنے سے گھبراتا ہے, ذرا دھیان سے کاٹنا, چھری نہ لگ جائے. اس طرح کر کے ایک بیولوجی کا ایک اصول ہے, آپ بایو پڑھتے ہیں, ریفلیکس ایکشن, غیر ارادی فعل. مطلب آپ کاٹ رہے تھے, ہاتھ کٹا, اس طرح کر کے آپ نے فوری طور پر کی. وہ کہتے ہیں یہ کیسے کر لیتا ہے آدمی, یہ تو سوچا ہی نہیں اس نے. وہ یوں کر کے آگ لگائی, پھر ہاتھ پیچھے کر لیا, جلا تو پیچھے کر لیا, ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے. تو یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ؟ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتایا کہ وہ آدمی کے ساتھ جو ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے نا, اس کی بنا پر یہ سارے کام سے. تو مما کانا فیہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتایا کہ انسان کے ساتھ بڑا پیار والا معاملہ ہے. اسی طرح وہ جان جو دیتا ہے نا شہید, وہ ریفلیکس ایکشن نہیں کرتا, وہ جان پہ کہتا. ہاں آپ نے دیکھا ہے بنگلہ دیش کے اندر یہ پچھلے دنوں تھوڑی پھر ایک پھانسی ہوئی, تو وہ انہوں نے نا اپنے بیٹے کو خط لکھا مرنے سے پہلے نا, تو اور جلاد کو کہا, جلاد نے کہا کہ انہوں نے کلمہ شریف پڑھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو یہ کہہ دینا کہ تمہارے باپ نے کسی کا خون نہیں کیا جس کی پاداش میں یہاں لٹکایا جا رہا ہوں. صرف اللہ سے محبت جو میں نے کی تھی, اور اس کو گواہ بنا کر اپنے وطن سے جو محبت کی میں نے, اس کے نتیجے میں یہ مجھ کو لٹکا رہے ہیں. اور مجھے اس پہ کوئی ندامت نہیں ہے, اور میں اللہ کے فضل سے اس پہ شرمندہ نہیں ہوں. میں اس پہ فخر کرتا ہوں, میں اپنے رب کی راہ میں مارا جا رہا ہوں. یہ انہوں نے 3 فکرے جو ہے نا وہ لکھ کر اپنے جو ہے نا بیٹے کے لیے بھجوائے کہ تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور ان کی اہلیہ میں دیکھا تو اس میں بڑی, مجھے تو یہاں تو حال دعائیاں مچ جاتی ہیں نا, بڑے ضبط کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان کا ٹھیک ہے, بس جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ شہیدوں کی پھر قدر کرتا ہے کہ وہ تو ہلتا بھی نہیں ہے, چھری کے نیچے لیٹا, کہتا ٹھیک ہے بس یہ ہے, تو پھر اسی طرح سے. تو اللہ نے کہا مما کانا فیہ, وہ ایک محبت کی کیفیت میں تھے, امن کی کیفیت میں تھے, شیطان سے برداشت نہ ہو سکا, وہ اللہ سے تعلقات ان کے خراب کر کے چھوڑے اس نے. پھر فرمایا وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, تم یہاں سے اتر جاؤ. اللہ یعنی انسان کا دشمن شیطان, اور شیطان کا دشمن انسان. شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اب دوسری بات, رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا, تو فی الواقع انسانیت تو اسے دشمنی ہی کی مقتضی ہے, مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے, ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی, بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا. مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے کہا تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو, حزب اللہ اور حزب الشیطان. قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے, اللہ کا گروہ, اللہ کی پارٹی, اور شیطان کی پارٹی. 2 گروہوں کا اللہ نے کہا. ایک پارٹی اس کی پارٹی پوری دنیا میں دیکھ لیں کیا کیا کام کر رہی ہے, کیا انڈے بچے اس کی پارٹی نے دے رکھے ہیں, طرح طرح کے کفر بنا کر آتے ہیں. کبھی آپ کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر بیوقوف بناتے ہیں, کبھی اسپورٹس کے نام پر بیوقوف بناتے ہیں. مجھے ایک صاحب کا فون تھا, وہ کہنے لگے جی وہ تو یہاں پہ تو وہ آپ سود کے بارے میں ایسے کہتے ہیں, وہ یہاں گھر لے کر دیتے ہیں, ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. میں نے کہا میرے پیارے بھائی, اتنا ہی ان کو آپ سے پیار ہے, آپ کو بینک کو آپ سے اتنا پیار ہے, وہ انسان کا سوچتا ہے جیسے گاندھی صاحب کہتے ہیں بھی ایک نعمت ہے بہت بڑی بینک. تو میں نے کہا اتنا ہی پیار ہے تو وہ سود کیوں لیتے ہیں, ویسے ہی آپ کو قرضہ دے دے. آخر کار اس کو اتنا پیار کیوں آپ پر آ رہا ہے,
اس لیے آ رہا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے, اس نے آپ کی رگوں کے اندر سے سب کو نچوڑنا. اگر اتنا ہی جذبہ ان کا مضبوط جذبہ ہے کہ دیکھیے یہ انسانیت دوستی ہے, وہ انسانوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں, اسی لیے تو انہوں نے بینکوں سے اپنے قرضے, اپنی دولت وہ دے دیتے ہیں آپ کو. میں نے کہا اپنی دولت نہیں وہ دیتے, وہ آپ کو اپنی دولت دے کے آپ کی بھی تھوڑی سی ساتھ لے کے واپس آتے. وہ آپ کو لوہا نہیں پکڑاتے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو مقناطیس دیتے ہیں, آپ مقناطیس لے لیتے ہیں ان سے, بعد میں آپ کے پاس جو لوہا ہوتا ہے وہ اسے چمٹا کے خود ہی واپس آ جاتا ہے وہ سارا, ٹھیک ہے نا. ایسی میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. تو وہ اتنے پیار کرتے ہوں تو اپنی رقم ویسے ہی دے دیں, آپ کو نہیں دیتے, بڑے تیز ہیں. تو یہ مولانا نے یہاں فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو وہ پارٹی کرتے کیا ہے, ہم جیسے کچھ لوگ ہیں یہاں بیٹھے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں, ہم حزب اللہ میں, وہ ہمارا دشمن ہم اس کے دشمن. وہ طرح طرح کے لوگوں کے خیالات بنائے گا, ذہن بنائے گا, یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, وہ اپنی بات چلائے گا. ایک بات ہم چلائیں گے, ایک مقابلہ ہمارا ہوگا, ایک مقابلہ ان کا ہوگا. تو ایسی صورتحال میں جب ہم اور وہ آپس میں ٹکرائیں گے, وہ اپنی صلاحیت, ایک مصرع ہے کہ تو ہنر آزما ہم جگر آزمائیں, کہ تو کر لے جو اپنے تیر چلانے چلا, ہم دیکھتے تو کتنی دیر تک کام کرتا ہے. تو ہم اپنا جگر آزما رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ شیطان اپنا ہنر آزما رہا ہے, اور واللہ اس کے اتنے داؤ پیچ ہیں کہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں بندہ کس کس سوراخ کو کیسے کیسے بند کرے, ٹھیک ہے. سمجھاتے سمجھاتے بندے کا دماغ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لوگ طرح طرح کے, مطالعہ تو کرنا ہی نہیں نا ہم نے, وہ تو اللہ کے فضل سے اس قوم کا پتہ نہیں, سب کچھ بند ہی ہو گیا. کافر لوگ آپ دیکھ لیں جا کے اپنے, جن لوگوں نے ان کے ملکوں کا وزٹ کیا ہے, تو وہ یا پھر وہ اپنی کمرشلز یا ان کی موویز کے اندر آپ دیکھیں تو وہ ٹرین کا کبھی دکھاتے تو سب لوگ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں, ہمارے یہاں یا کھا رہے ہوتے یا فیس بک چلا رہے, گیم کھیل رہے اس کے ٹک 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 ٹک. یہ ہمارے لوگ نہیں پڑھتے, وہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود پڑھتے ہیں. مطلب ان کے یہاں نیٹ فری ہیں, یہ چیزیں فری ہیں, ٹیبلٹس وغیرہ سب وہیں سے آتی ہے, لیکن وہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا بھئی ہمارے اتنی کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے, تو انہوں نے کیا کیا, ایمیزون نے کنڈل ٹیبلٹ اس نے متعارف کرائی. یہ میں جب حج پر گیا تھا 2012 میں, تب ہم نے وہاں سے مطلب پرچیز کی. وہ کہنے لگے یہ آئی ہے, سعودی عرب کے لڑکوں نے دکھائی مجھے, تو مجھے بڑی اچھی لگی اس کے اندر. تو وہ اس طرح کلرڈ نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ, اور یوں لگتا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں صفحہ ہے کوئی. تو وہ آپ دیکھتے جائیں, انہوں نے اپنی 10-20 ہزار کتابیں اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, اور بڑے آرام سے وہ سفر میں جاتے ہیں, ان کو پڑھتے رہتے ہیں بڑے آرام سے. ہمارے ہاں کسی کا موبائل آپ تلاش کر لیں, موبائل رکھا ہے 50,000 والا, اللہ کے فضل سے چلانا کوئی نہیں آتا, 2-3 چیزیں ہی آتی, ایک ریڈیو, ایک اس کے اندر فیس بک ہے نہیں, گانے یا واٹس اپ, یہ 3-4. اس کا اصل فنکشن پوچھ رہے ہیں نا, وہ نہیں آتا. یہی حال ہے ہمارے گھروں کے اندر. آپ دیکھ لیں لیپ ٹاپس کا ہے, کمپیوٹر کا, اس کے اندر بھی گانے, آپ ان کی وہ ہارڈ ڈسک کھول کے دیکھ لیں, تصویریں ہوں گی, شادیوں کی موویاں بنی ہوئی ہوں گی, یہ 5-7 چیزیں ہیں, کوئی استعمال. یہ تو 486 نہیں چلا سکتے, P1 P2 اب آگے آ گیا نا, 486 نہیں چلا سکتے. 486 92 میں آیا تو اس وقت تھا وہ 486 بڑا تھرڈ کلاس کا, اس کے اندر فلوپی پڑتی تھی, اور تو بالکل نکما جسے کہہ لیں کہ ابتدائی ورژن کمپیوٹر. یہ تو وہ نہیں چلا سکتے, وہ ونڈوز ان کو چلانے آتی. تو یہ والی اس میں جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ عیاشی کی ہوں گی ہماری, تو وہ ان سے اس پہ بڑا دماغ کھلتا ہے. اس پہ کہا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہے, اور وہ دیکھے دشمن کے ہاتھوں میں ہم کیسا ذلیل ہو رہے ہیں. تو اس وقت پوری دنیا, اور میں اس پہ چاہتا بھی ہوں, اس پہ میں تازہ ایک خطبہ کروں گا اس پہ انشاءاللہ, یہ جدید چیزوں کے اوپر. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہی گزر بسر کرنا ہے. یہ ہمارا آخری فکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر ہم تمہیں خاص وقت تک, وہ وقت اللہ کو پتہ ہے, یعنی قیامت تک کے لیے تم زمین پر رہو گے سارے, ایک دوسرے کے وہاں پر جا کر رہو گے, اور وہی گزر بسر کرنا ہے, وہی گزر بسر کرنا ہے. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور کہا کہ تمہیں
کوئی لمبا وقت نہیں ہے، ایک خاص وقت، آخر لوٹ کر پھر تم کو میری طرف آنا ہے. اس میں یہ بات چھپی ہوئی اس فکر کے اندر کہ تم جاؤ گے زمین میں، تم نے وہاں رہنا ہے. اور دیکھنا وہاں رہنے کو ہمیشہ کا رہنا نہ سمجھ لینا، بات یہ اصل میں سمجھائے گی کہ وہاں جا کے دنیا کی محبت اتنی نہ غالب آ جائے بھی 10 منزلہ مکان بنا لو، 100 کنال پر کوٹھی بن جائے لوگوں کا خون چوس کے ہے، اور یہ ملیں بناؤ، یہ بینک بیلنس بناؤ، گاڑیاں لے، اسی میں زندگی بسر. نہیں، اللہ نے یہ کہا نا کہ تم کو ہم نے الہین کچھ وقت کے لیے بھیجنے ہیں، اور وہ ایک مخصوص وقت ہے. یہ 60 70 سال کی زندگیاں، 50 سال کی زندگیاں، یہ تمہیں کچھ وقت کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، اور پھر تم کو واپس آنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا کہ اتنے مگن نہ ہو جانا تم کو شاید یہی زندگی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جملے اس لیے بیان کیے ہیں کہ اللہ کا جو پہلے دن جو اپنا پلان شو کیا ہے نا انسانیت کے سامنے، اس میں اس چیز کو سب سے آگے رکھا ہے کہ جا رہے ہو، یہ جانا آنے کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. وہاں پر آخرت کا اللہ نے درمیان میں اس پہلے بیان کر دی کہ یہ بھول نہ رہے کہ میں تم کو نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تمہیں مخصوص وقت کے لیے بھیج رہے ہیں، اور تم وہاں پر جاؤ گے اور زمین میں وہی زندگی بسر کرنا، تو گزر بسر کر دی تم نے، اور پھر اس وقت تم پھر ایک وقت میں ہمارے پاس لوٹ آؤ گے، اور اس میں تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہم تم سے پوچھیں گے تمہاری صلاحیات، یہ جو پیچھے ابھی بات ہوئی حق والی بات کہ اعضائے جسمانی، قوائے عقل، یعنی دماغ اور دل اور جسم کی طاقتیں، صلاحیتیں، یہ تمہارے ہنر، یہ تمہاری تعلیم، یہ تمہارا سب کچھ سیکھا ہوا، یہ سب تم وہاں استعمال کر کے آنا. ہم دیکھیں گے کہ تمہارا استعمال صحیح تھا یا غلط تھا. لیکن ایک بات ہم تمہیں سمجھا دیں، کیا کہ بعضکم لبعض عدو، ہم تم کو بھیج رہے ہیں، لیکن ایک بات پھر بتا دیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. تمہاری ہو رہی وہاں جنگ، اور جنگ میں بے خبر نہیں ہوتا آدمی. کسی سے جنگ لڑنے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ شراب پی کر سو جائیں گے؟ آپ انٹرٹینمنٹ میں رہیں گے؟ آپ کے اسپورٹس کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، ہاکی کھیلیں گے، اسٹیڈیم بنائیں گے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ موویز بنائیں گے، گانے بنائیں گے، نوجوان طبقوں کو ناچ گانے پر لگائیں گے. یہ آپ کریں گے جا کے جنگ میں. یہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے گھر پر حملہ ہو جائے، باہر آپ کا دشمن گنے لے کر، توپے لے کر، بارود اور گولا لے کر آ جائے، اندر آپ کی ناموس، آپ کی مائیں بھی ہوں، بہنیں بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، تو ایسی حالت میں آپ اندر کیا کریں گے؟ ڈیک لگا کے سب ناچنا شروع کر دیں گے، یا اندر سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کے کرکٹ شروع کر دیں گے؟ پوری فیملی کو کیپٹن بن جائے گا، کوئی کچھ کرکٹ شروع کریں گے ایسے نہیں. آپ اپسیٹ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. آپ تدبیر سوچیں گے کہ باہر آنے والے آدمی کے ساتھ مجھے کیسے نپٹنا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے اس کو شکست دوں جس سے میری عزت محفوظ رہے، میری بہنیں محفوظ رہیں، میری ماں، میری بیوی، میری بیٹی، میری اپنی جان. یہ میدان جنگ ہے. اب ہوا کیا ہے کہ دشمن تو توپیں لے کر آ گیا اور گولہ باری کر رہا ہے، اور ہم نے اندر گھر کے اندر کیا کیا ہوا ہے؟ بڑی سینما سکرین لگا کے ہم نے ڈیک لگا رکھا ہے، اور سارے ناچ رہے ہیں، شرابیں ہاتھ پہ پکڑی ہوئی ہیں. یہ حالت ہے اس وقت ہماری انسانیت کی. تو ایسی حالت میں دشمن سمجھا رہا، تو کیا اللہ تعالیٰ کا پھر فائدہ ہوا جی دشمن کہنے کا؟ یہ دشمن ہی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ یہ جو تم دنیا کی غفلت کی نیندیں سو رہے ہو نا، یہ تمہاری زندگیاں برباد کر دے گا، تمہیں آخرت سے اس نے بے خبر کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو برے وقت میں آدمی مناجات زیادہ کرتا ہے. جتنا برا وقت ہو نا، دشمن کا غلبہ ہو جائے تو عبادت بھی زیادہ ہو جاتی، تسبیحات، ذکر اذکار، اللہ سے مدد مانگنا شروع. یا اللہ، بندہ ایسے یاروں کو فون کرتا ہے جو اس کے معاملت میں آ جائیں، یار میرے گھر پہ تو اس طرح باہر بندے کھڑے ہیں، تم پہنچو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پھر کیا ہے؟ شیطان کا مقابلہ اللہ نے کہا صرف میں ایک رحمان کر سکوں، میرے سامنے وہ کچھ نہیں ہے. تو ایسے وقت میں اللہ سے اس نے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ٹیلی فون کرنا ہے، یا میوزک پارٹی کو بلا لے گا کہ میرے گھر آ جائیں آپ سارے اکٹھے ہو کے. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے.
تو شیطان کو اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دشمن اللہ نے آپ کو قرار دیا ہے، میں نہیں کہتا، عدو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے عدو اس کو کہہ کر پکارا ہے۔ یہاں عدو کے فکرے کو سمجھے آپ، واللہ اگر اس عدو کے فکرے کو سمجھ گئے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن، مجھے لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا کوئی یعنی نہ شوق ہے، نہ پھر مجھے کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ آپ سمجھ جائیں گے جب دشمنی کے معاملے کو، تو دشمنی میں آدمی کیا کچھ کرتا ہے، تو وہ تو دشمنی میں اندھا، وہ تو آپ کو پسند نہیں کرتا، ڈس لائک کرتا ہے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمن کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پہچان کرنے کی، اس سے لڑنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے روابط بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے مزید مناجات اور توبہ اور یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطان کی اصل حقیقت سے اللہ تعالیٰ آشنائی دلائے، اور ہمیں واقفیت ہو کہ وہ کہاں سے کس جگہ سے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی جتنے لوگ گھروں سے گمشدہ ہیں ان کو واپس ان کے گھروں میں لے آ۔ یا الہی جتنے لوگ مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ جن لوگوں کے پاس روزگار نہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جن کے پاس روزگار ہے الہی اس میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ یا الہی رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، طیب رزق کھانے کی توفیق عطا فرما۔ نافرمان اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا۔ نافرمان والدین جو تیری اطاعت سے باہر ہیں ان کو اللہ اپنی اطاعتوں میں لے آ۔ یا الہی گھروں کے اندر جتنی مشکلات اور مصیبتیں ان کو دور فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خلفشات سے مامون و محفوظ فرما۔ یا الہی جہاں جہاں مسلمان تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کی نصرت فرما۔ یا الہی کفار اور مشرکین کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نصیب میں نہیں تو نیست و نبود فرما۔ یا الہی ہماری جتنی جملہ حاجات ہیں اللہ تو ان کو بہتر جانتا ہے، اللہ تو ہی ان سے صحیح طور پر واقف ہے، ہمیں کون سی چیز کتنی مقدار میں کب اور کس وقت میں چاہیے اللہ ہم کو وہ عطا فرما۔ یا الہی ہمارے گھروں میں جو نفرتیں ان کو محبتوں میں بدل دے۔ یا الہی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے مامون و محفوظ فرما۔ یا الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم قرآن سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں ہمیں شمار فرما۔ یا الہی ان لوگوں میں شمار فرما جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، ان میں شمار فرما۔ یا الہی بخشش فرما، قبر کے عذاب سے مامون و محفوظ فرما، موت کی سختیوں سے مامون و محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔